بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين غلبوا على أمر الفتية وهم المؤمنون لنتخذن عليهم حولهم مسجدا نصلي فيه وفعل ذلك على باب الكهف سيقولون أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي يقول بعضهم هم ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون أي بعضهم خمسة ثالثهم كلبهم والقولان لنصارى نجران رجبا بالغيب أي ظنا في الغيبة عنهم وهو راجع إلى القولين معا ونصبه على المفعول له أي لظنهم ذلك ويقولون أي اچھا جی. پہلے یہ فرمایا کہ ایک آدمی کو بھیجا تاکہ بازار سے کھانے پینے کا سامان لائے. اس نے وہ کرنسی پیش کی جو 300 سال پہلے تھی. دکاندار نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کہاں سے خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا یہ تو خزانہ نہیں، کرنسی ہے مقامی. اس نے کہا نہیں، یہ کرنسی تو نہیں ہے. بہرحال اس نے پولیس والوں کو کہا پولیس والوں کو بلاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ پولیس والوں کو بلائیں گے تو انا ابن الدہقان، میں دہقان کے معنی ہے رئیس البلد، میں رئیس البلد کا بیٹا ہوں. بہرحال اس نے بلایا اور جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا ہو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی تلاش 300 سال سے جاری تھی اور ان کے نام کی تختی لگائی گئی تھی جس پر ان کے نام لکھے گئے تھے. اس لیے بادشاہ بمائے وزراء کے ان کے ساتھ آ گیا. کھانا خریدا یا نہیں خریدا یہ معلوم نہیں. غار کی منہ پر آ گئے، بیدوسیس آ گیا. پھر ایک روایت کے مطابق ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد وفات پائی، اور ایک روایت کے مطابق جیسے اطلاع کرنے کے لیے پہنچا تو یہ بھی وہیں مر گئے اور وہ بھی مر گئے. تملیخہ بھی مر گئے اور باقی مکسلمینہ اور دوسرے حضرات بھی جن کے نام آپ کو بتائے تھے مر گئے. ان کے ناموں کا ضبط ایک تو وہ ہے جو آپ کو بتلایا تھا اور دوسرے اقوال بھی اس میں موجود ہے جو حاشیہ میں لکھے ہیں. بہرحال حاشیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے جو نام حاشیہ میں لکھے ہیں تو اس میں فائدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھاگ جائے اور یہ نام لکھے جائیں تو ان ناموں کی برکت سے وہ واپس آ جائے گا. اگر آگ لگ جائے یہ نام لکھ کر ڈال دے تو آگ جلدی بجھ جائے گی. اگر بخار والے کو لٹکایا جائے گلے میں بخار ٹھیک ہو جائے گا، دانت کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر بچہ روتا ہو تو اس کے رونے کے لیے بھی اس کا تعویذ مفید ہے. مال کی حفاظت اور دین کے حفاظت کے لیے بھی مفید ہے. اگر کسی عورت کا بچہ پیدا نہ ہوتا ہو، ولادت کی مشکل ہو ولادت، تو اس کے لیے بھی مفید ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ اگر ان ناموں کو لکھ کر کے ان سے مدد مانگے اس نیت سے ہو یہ ناجائز اور حرام ہے. اور اگر ان ناموں کے لکھنے کا مقصد ان ناموں کی وسیلے سے اور اصحاب الاسماء کی وسیلے سے مانگنا ہو تو وسیلہ علماء کی نزدیک جائز ہے، وسیلہ صحیح ہے، اور ان سے مدد مانگنا ناجائز اور حرام ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ فصل کی حفاظت کے لیے بھی مفید وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا غلبوا علی امرہم جو ان کے معاملے پر غالب آ گئے، جو ان کے طریقہ کار اور ان کے
منصوبے میں غالب آ گئے. کون ہے یہ؟ قال الذین غلبوا علی امرہم. مصنف اور شوکانی، امام شوکانی وغیرہ نے فتح القدیر میں کہا ہے. شوکانی کی تفسیر کا نام فتح القدیر ہے. ایک تو وہ فتح القدیر ہے جو فقہ میں ہے، وہ الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے، یعنی جو مسلمان ان کے پروگرام اور ان کے معاملات پر غالب آ گئے تو انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں گے. اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الذین غلبوا علی امرہم، یہ مسلمان نہیں تھے، کفار یا یوں کہنا چاہیے فساق قسم کے لوگ تھے. لنتخذن علیہم مسجدا، یہ انہوں نے کہا جو متشرعین نہیں تھے، متغلبین تھے، زبردستی کرنے والے تھے کہ ہم مسجد بنائیں گے. مسجد کا مطلب وہاں پر سجدے اور وہاں پر عبادت ہوگی. اب اگر کوئی کسی قبر کے پاس مسجد بنائے تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ قبر کی اوپر مسجد بنائے. قبر کی اوپر مسجد بنانا اور وہاں سجدے کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو محل سجدہ بنایا، وہاں سجدے کرتے ہیں. یحذر ما صنعوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام سے اپنی امت کو ڈرایا کہ تم مت کرو. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور یا تیک الصور. جب کسی صالح کا انتقال ہوتا تھا تو ان کے اوپر مسجد بناتے تھے اور اس میں یہ تصویریں لٹکاتے تھے. تو مسجد اوپر بنانا ناجائز ہے، لیکن اگر مسجد اوپر نہ بنائیں بلکہ قریب میں بنا دیں، جیسے یہاں غار کی اوپر تو مسجد بنانا نہیں ہے، غار پر مسجد نہیں بنا سکتے کیونکہ غار تو پہاڑ پر ہے، پہاڑ نیچے غار ہے، اوپر پہاڑ ہے. تو اگر قریب میں مسجد بنائیں اور مسجد کا مقصد یہ ہو کہ جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں یا راستے میں گزرتے ہیں ان کے لیے نماز کی سہولت ہو، اور مسجد بنانے کا مقصد صاحب قبر کا تقرب نہ ہو کہ یہاں لوگ نماز پڑھ کر کے ان سے مدد مانگیں گے، یہ مقصد نہ ہو، تو پھر مسجد کے بنانے کی گنجائش ہے. لیکن اوپر مسجد بنانا قبر کی اوپر یہ ناجائز اور حرام ہے. طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بصیر صحابی ہے، ان کی قبر پر مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب میں مسجد بنی ہے، اوپر نہیں. یا جنہوں نے مسجد بنائی ہے تو انہوں نے غلط کیا ہے، جس نے بھی بنائی. قرآن کریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر ان کی اوپر مسجد بنائی تھی تو یہ اچھے لوگ نہیں تھے، اور اگر قریب میں مسجد بنائی تھی تو اچھے لوگ تھے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ اے حَوْلَهُمْ، ان کے پاس، اس لیے کہ ان کے اوپر تو مسجد بنا ہی نہیں سکتے. جب غار ہے اوپر تو غار کے اوپر کیسے مسجد بنائیں گے؟ غار کے اندر کیسے مسجد بنائیں گے؟ مسجد تو قریب میں بنائی ہوگی. مسجداً یصلی فیہ، جس میں نماز پڑھی جائے. وفعل ذلک علی باب الکہف، اور غار کے دروازے پر ایسا کیا گیا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب کہیں گے المتنازعون، جھگڑنے والے، فی عدد الفتیۃ، جوانوں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یعنی بعض کہیں گے ثلاثۃ ہم ثلاثۃ، ہم مبتدا، ثلاثۃ
موصوف، رابعهم کلبهم جملہ صفت، موصوف صفت خبر. ویقولون اور بعض کہتے ہیں خمسۃ سادسهم کلبهم، یعنی ہم خمسۃ اور خمسۃ موصوف، سادسهم کلبهم صفت، چھٹا کتا. اور یہ دونوں قول نجران کے نصارہ، نجران شام اور یمن کے درمیان جگہ. رجمن بالغیب، اس کے دو معنی ہیں. رجمن تیر چلاتے ہیں، بالغیب غیب کی خبروں میں، یعنی تیر چلاتے ہیں غیب میں. جب یعنی ایک معنی یہ ہے رجمن تیر چلاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، بالغیب جبکہ نشانہ غائب ہے. جب نشانہ غائب ہو اور آدمی تیر چلاتا ہو یا آدمی پتھر مارتا ہو تو نشانے پر نہیں لگتا. تو جیسے تیر نشانے پر نہیں لگا یا پتھر نشانے پر نہیں لگا، اسی طرح ان کا کلام اور ان کی بات بھی صحت کے نشانے پر نہیں لگی، ان کا کلام صحیح نہیں ہے. تو رجمن یعنی یرجمون رجمن بالغیب اے فی الغیب، یعنی جو چیز غائب ہے، فی الغیب اے فی الشیء الغائب. اور یا دوسرا معنی یہ ہے کہ رجمن مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں یا تیر چلاتے ہیں، بالغیب غیب کی خبروں میں، جو خبر ان سے غائب ہے تو اس میں تخمینہ چلاتے ہیں. تو رجمن کے معنی ہوگا تخمینہ چلانا، اور بالغیب کے معنی غیب کی خبروں میں، جو ان کو معلوم نہیں غیب کی خبر ہے تو اس میں اپنی رائے اور اپنا تخمینہ چلاتے ہیں. اے ظنن یعنی گمان کرتے ہیں، گمان، یظنون ظنن فی الغیبت عنہم جبکہ ان سے وہ لوگ غائب ہیں. وہو راجع الی القولین معا، اور یہ دونوں قول کو راجع ہے. اور رجمن نصبہ علی المفعول لہ، یہ منصوب ہے مفعول لہ کی وجہ سے، یعنی مارنے کی وجہ سے، بالغیب غیب میں، چھپی ہوئی چیز میں یا غیب کی خبر میں. یا میں نے بتایا یرجمون رجمن بالغیب مفعول مطلق، اے لظنہم ذالک، یہ ان کا تخمینہ ہے، ان کا اٹکل ہے، اپنی طرف سے بات ہے. ویقولون اور بعض کہتے ہیں یعنی مؤمنین کہتے ہیں سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہ 7 ہیں، وثامنہم کلبہم اور ان کا 8واں ان کا کتا ہے. اب یہاں اشکال ہے کہ وہاں رابعہم ثلاثۃ رابعہم میں واو نہیں، خمسۃ سادسہم کلبہم میں واو نہیں، سبعۃ وثامنہم میں واو آ گئی. یہ واو کیوں آئی ہے؟ مصنف نے یہ کہا ہے کہ سبعۃ وثامنہم میں یہ واو زائد ہے. سبعۃ یہ موصوف، ثامنہم کلبہم صفت اور واو زائد ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وثامنہم کلبہم میں یہ واو تاکید کے لیے ہے، اور یہ بات مؤکد کر دی کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ 7 ہے اور 8واں کتا ہے، تو اس میں تاکید کی ضرورت تھی، اس لیے واو تاکید کے لیے ہے، زائد ہے اور یا تاکید کے لیے ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں 2 جملے ہیں. تو ایک جملہ ہے ہم سبعۃ، یہ 7 ہے، اور دوسرا جملہ ہے ثامنہم کلبہم. تو دونوں طریقے جائز تھے. ایک طریقے پر پہلے عمل ہوا. پہلا طریقہ کیا ہے کہ خمسۃن کو صفت موصوف اور سادسہم کلبہم کو صفت بنا دے، ایک طریقہ یہ تھا. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کو صفت نہ بنا دے، اس کو مستقل جملہ بنا دے. تو سبعۃ ایک جملہ، ہم سبعۃ، وثامنہم کلبہم دوسرا جملہ، اس کو 2 جملے بنائے.
تو دونوں طریقوں پر عمل ہوا، موصوف صفت کما فیما سبقہ اور مستقل دو جملے جیسے یہ تیسرا قول ہے۔ سب سے اچھا قول یہ ہے کہ یہ واو، اس کو واو ثمانیہ کہتے ہیں، واو ثمانیہ۔ اور واو ثمانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب 7 کی تعداد پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد واو آتی ہے، اس لیے کہ 7 کے عدد کو عدد کامل کہتے ہیں، سبعتن کو عدد کامل کہتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ بخاری میں آئے گی، جہاں کہ الایمان 77 76 وہ حدیث جہاں پر آئے گی تو وہاں یہ کہ 7 اور 70 یہ کیوں مبالغے کے لیے آتا ہے؟ اس لیے کہ 7 عدد کامل ہے، اس عدد میں فرد بھی ہے، زوج بھی ہے، فرد 3، زوج 4، اس میں زوج الزوج بھی ہے اور زوج الفرد بھی ہے، زوج الزوج کے 2 زوج کو ملا دے یعنی 6، 3 اور 3 سے بنا ہے، اور اس میں زوج الزوج بھی ہے 4 زوج الزوج ہے، 2 اور 2 سے 4 بنا ہے، اور اس میں زوج الفرد بھی ہے، 3 اور 3 کو ملایا تو 6 بن گیا۔ وہ اس میں اور بھی بہت چیزیں ہیں، بہرحال اس کو سبعتن کو عدد کامل کہتے ہیں، اور جب عدد کامل ہو جاتا ہے تو اس میں دروازے کو بند کرتے ہیں واو کے ساتھ دروازہ بند، واو کا دروازہ بیچ میں آ گیا، اور ثامنہم میں الگ چیز شروع ہو گئی، الگ کلام شروع ہو گئی، اس کو کہتے ہیں واو ثمانیہ۔ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، 7 پورے ہو گئے، والناہون عن المنکر، واو ثمانیہ۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، انشاءاللہ باقی مثالیں وہاں بیان کریں گے۔ ووصف الاولین بالرجم، اور پہلے دو قول اس کی صفت رجم کے ساتھ، کہ اس پر رجم کا حکم دیا کہ یہ رجم بالغیب ہے، نہ کہ تیسرا دلالت کرتا ہے اس پر کہ یہ قول مرضی، پسندیدہ اور صحیح ہے۔ اور ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دے کہ میرا رب ان کے شمار کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اشارتاً فرمایا 7 و 8 بالکلبہم میں کہ یہ عدد صحیح ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کو نہیں جانتا مگر تھوڑے سے لوگ۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی قلیل میں سے ہوں، وذکرہم 7 اور 7 کا ذکر فرمایا، اور آپ کو پہلے بتایا قال قائل منہم، قائل ایک ہے، اور کم لبثتم قالوا لبثنا، قالوا 3 اقل جمع ہے، اس کے بعد قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، 3 اور 3 اور ایک ساتھ، اس سے بھی اشارتاً پتہ چلتا ہے کہ 7 تھے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، پس آپ ان کے ساتھ بحث نہ کریں، جھگڑا بحث مناظرہ نہ کریں، الا مراء ظاہرا، مگر بحث سرسری۔ اگر کوئی ان میں سے کہے نہیں جی 7 نہیں 6 تھے، 7 نہیں تھے 5 تھے، تو آپ کہیے تمہاری مرضی، تم جو کچھ کہتے ہو، لیکن ایسا نہیں، بس اتنا کہو، اور دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ مناظرہ کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ ان کے ساتھ بحث نہ کریں، الا مراء ظاہرا، مگر بحث اور مناظرہ سرسری، اس میں زیادہ گہرائی میں نہ جائیے۔ بما انزل علیک، اس کی وجہ سے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو 5 سادسہم کلبہم ہے، تو آپ اتنا کہیں ھذا رجم بالغیب،
یہ غیب کی بات بتانی ہے، تم نے غیب کی بات بتائی، یہ مت کہو ایھا الجہلاء ایھا الحمقاء، یہ مت کہو، بس اتنا کہو کہ ھذا رجم بالغیب۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور سوال مت کرے، استفتاء اور سوال نہ کرے، فیہم ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، نہ استعلاماً اور نہ تعنتاً و عناداً، نہ ان سے سوال پوچھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور نہ ان سے سوال پوچھ لے عناد اور ان کو بند کرنے کے لیے۔ استفتاء طلب فتویٰ ہے، اور فتویٰ کہتے ہیں اہم اور مضبوط حکم کو، اہم اور مضبوط حکم اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ الفتویٰ الجواب عما اشکل علی الناس، جو الجواب عما اشکل علی احد، جو کسی پر مشکل ہو چکا ہو اس کے جواب کو کہتے ہیں فتویٰ۔ منہم لا تطلب الفتیا، فتویٰ طلب نہ کرے، منہم اہل کتاب، یہود میں سے، نصارہ میں سے، احدن کسی سے۔ اور اہل مکہ نے اہل کہف کے بارے میں خبر پوچھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں، اخبرکم بہ غدا، میں تم کو بتا دوں گا کل۔ تو اس میں دو اجتہادی خطا ہوئی، ایک انشاءاللہ نہیں فرمایا، دوسرا کل کی تخصیص کر دی کہ کل، اور انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ نہ کہیں لشیء کسی چیز کے بارے میں، لأجل شیء کسی چیز کی وجہ سے، کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل ذالک کہ میں یہ کام کروں گا، غدن کل، کل یعنی مستقبل زمانے میں، فیما یستقبل من الزمان، کل ہو یا پرسوں ہو۔ یہ فیما یستقبلوں میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ فاعل ذالک غدن مت کہو اور فاعل ذالک بعد غدن کہو، یعنی فیما یستقبل مستقبل مراد ہے۔ الا ان یشاء اللہ، الا قولا متلبسا بمشیت اللہ، مگر وہ قول متلبسا جو قول مشغول اور متعلق ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، اس میں انشاء اللہ کا لفظ کہو۔ تو الا ان یشاء اللہ یعنی الا قولا متلبسا بمشیت اللہ، یا الا ان یذکر مشیت اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ذکر کرے، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کو انشاءاللہ اگر بھول جائے تو مجلس کے اندر انشاءاللہ کہنا کافی ہے، اور اگر 2-3-10 دن کے بعد انشاءاللہ کہے تو تبرک کے لیے کافی ہے، لیکن حکم کے لیے کافی نہیں ہے، حکم کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کسی نے بیوی سے انت طالقن کے بعد انشاءاللہ کہا مجلس میں تو طلاق لغو ہو جائے گی، اور اگر انت طالقن ثلاثاً کہا اور پھر 10 دن کے بعد افسوس کرنے لگا اور کہا او سن لو انشاءاللہ، اس سے کام نہیں چلے گا۔ جو ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ انشاءاللہ بعد میں کہہ سکتے ہیں عمر کی کسی حصے میں، وہ تبرک کے لیے ہے، حکم کے لیے نہیں ہے کہ حکم اس سے بدل جائے گا۔ ان تقول انشاءاللہ، اس طرح انشاءاللہ کہ آپ کہہ دیں انشاءاللہ، تم انشاءاللہ کچھ مدت کے بعد، یہ استحباب کے لیے کافی ہے، حکم کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو ابن عباس نے کہا ہے کہ یجوز التاخیر، اس کا مطلب یہی ہے کہ تاخیر برکت کے لیے، اور یعنی انشاءاللہ 2 قسم کا ہے، ایک برکت کے لیے تبرک کے لیے ہے، اور ایک انشاءاللہ ابطال کلام کے لیے ہے۔ جو انشاءاللہ تبرک کے لیے ہو وہ بعد میں ہو سکتا ہے، جو انشاءاللہ ابطال کلام کے لیے ہے تاکہ ما قبل کلام کا حکم باطل ہو جائے، وہ اسی وقت ہونا چاہیے متصلاً۔ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ کو عباسی بادشاہ نے بلایا، خلیفہ نے، کہ آپ میرے دادا ابن عباس کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں انشاءاللہ نہیں چلتا،
تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو اس لیے تاکہ آپ کی خلافت باطل نہ ہو جائے، ورنہ جو لوگ آپ سے بیعت کر چکے ہیں اگر وہ ابھی کہے انشاءاللہ تو ابھی بیعت ختم ہو جائے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے رب کا ذکر کرو اذا نسیت، جب آپ انشاءاللہ بھول جائے۔ اگر انشاءاللہ بھول جائے تو اس کے بعد برکت کی حصول کے لیے انشاءاللہ یعنی اللہ کا ذکر جو انشاءاللہ ہے وہ کہہ دو۔ ایک ترجمہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، انشاءاللہ بھول جائے تو بعد میں کہہ دو۔ دوسرا ترجمہ یہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو استغفار کے ساتھ، اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں۔ انشاءاللہ آپ بھول گئے تو یہ اچھا کام نہیں ہوا، اس لیے بعد میں استغفر اللہ کا استغفر اللہ میں بھول گیا تھا۔ اگرچہ نسیان انسان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن پھر بھی استغفار کہہ دو، اس لیے کہ نسیان آدمی کی غفلت کی نشانی ہے، بھول جاتا ہے اس لیے کہ کچھ غفلت ہوتی ہے۔ تیسرا ترجمہ یہ کیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ذکر کرو، اذا نسیت، اذا ترکت المأمور به قصدا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں، عام آدمی کو خطاب ہوگا کہ اگر آپ کسی کام کو قصداً چھوڑ دیں تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، یعنی اللہ کے عذاب کو یاد کرو۔ چوتھا ترجمہ یہ کیا ہے، یہ نمبر 3 ترجمہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ چوتھا ترجمہ یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، اذا نسیت، جب بھول جائے۔ جب آدمی نماز بھول جائے تو بعد میں نماز پڑھ لے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز سے سو جائے یا نماز بھول جائے تو اس کو بعد میں پڑھ لے، کیونکہ یہی اس کا وقت ہے۔ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها۔ اذا نسیت، جب آپ بھول جائے، التعلیق بها، معلق کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، ویکون ذکرها بعد النسیان کذکرها مع القول، اور بھولنے کے بعد اس کا ذکر اس طرح ہے جیسے مشیت کو ذکر کرے، مع القول اپنے کلام کے ساتھ۔ حسن وغیرہ نے کہا ما دام فی المجلس، جب تک مجلس میں ہے تو مجلس جامع المتفرقات ہے جیسے آپ نے پڑھا۔ وقل، آپ کہہ دے، عسا، قریب ہے، ان یہدینی ربی، کہ راستہ بتا دے گا میرا رب مجھ کو، لأقرب من هذا، اس سے قریب تر، اس سے قریب تر کا راستہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا۔ قریب تر راستہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ جو آسان اور اچھا معنی ہے کہ آپ یہ کہہ دے کہ عسا، قریب ہے، امید ہے، ان یہدینی ربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اصحاب کہف کا قصہ بتا دے گا، لأقرب من هذا، کل سی بھی قریب، کل سی بھی پہلے، میں نے تو غدن کہا ہے لیکن غدن سے اقرب اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے قریب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا، لأقرب من هذا، اصحاب کہف کی قصے سے زیادہ قریب ہدایت میں، یعنی زیادہ واضح، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ اوضح قصہ اور واضح قصہ مجھے بتا دے گا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قصہ اور خبر مجھے بتا دے گا، جیسے معراج کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا دوسرا۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جو بھول گئے ہیں وہ آپ کو یاد نہیں آیا تو آپ کہہ دیں
یعنی اذا لم تذکر ما نسیتا، جب آپ جو بھول گئے ہیں آپ کو یاد نہ ہو، یاد نہ آئے، تو آپ کہہ دیں کہ عسا ممکن ہے ان یہدینی ربی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کرے گا اور دے دے گا لأقرب من ھذا، جو کچھ میں بھول گیا ہوں اس سے زیادہ اقرب فائدے میں، اس سے زیادہ مفید چیز مجھے دے دے گا۔ اگر آپ اگر آپ گھر سے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے گھر میں ناشتہ رکھا ہے، ناشتہ یا کیا ہے، کیا وہ جو سفر کا کھانا، اور آپ بھول گئے، جب آپ 20 کلومیٹر آگے گئے، کتنے کلومیٹر؟ 20، تو آپ کو یاد آیا اوہو میرے لیے سفر کا ناشتہ رکھا تھا اور میں تو بھول گیا، پھر آپ جلدی کہے عسا ان یہدینی ربی، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے ہوٹل کی طرف ہدایت کریں گے لأقرب من ھذا، جو میرے لیے رکھا ہے اس سے زیادہ اقرب ہو فائدے میں، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو وہاں میرے لیے گائے کا گوشت رکھا تھا، اور ممکن ہے ایسا ہوٹل آ جائے اس میں ہرن کا گوشت کھا لوں۔ جب آپ بھول جائے تو اتنا افسوس مت کرو، بلکہ ممکن ہے کہ اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے۔ یہ 3 معنی ہو گئے۔ پہلا معنی قریب ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کل سے پہلے مجھے بتا دے۔ دوسرا معنی قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کے قصے سے اقرب اور زیادہ ہدایت والا قصہ اور زیادہ ہدایت والی بات مجھے بتا دے۔ تیسرا معنی اگر آپ کسی کام کو چیز کو بھول جائے تو کہہ دے کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھولی ہوئی چیز کے مقابلے میں مجھے اقرب، افید اور اچھی چیز دے دے۔ من خبر اہل الکف، جو اہل کہف کے خبر سے، فی الدلالت علی نبوتی، جو میری نبوت پر دال ہو۔ مصنف نے نمبر 2 معنی کو لے لیا، جو میں نے نمبر 2 بتایا تھا وہی سمجھ گئے۔ رشدن ہدایت، جو زیادہ قریب ہے، رشدن ہدایت میں اور بتلانے، ہدایت میں اور کامیابی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقد فعل اللہ تعالی، اللہ نے یہ کام کیا لیلۃ الاسراء میں، لیلۃ الاسراء میں، جیسے حاشیہ میں لکھا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور اصحاب کہف ٹھہرے تھے، فی کہفہم اپنے غار میں، 300، یہ 300 مبین ہے اور سنین اس کا بیان ہے، یا 300 بدل ہے اور سنین مبدل منہ ہے اور سنین بدل ہے۔ بدل اور عطف بیان بھائی بہن ہے، اگر اس میں وضاحت کا پہلو ہو تو اس کو عطف بیان کہتے ہیں، اگر اس میں وضاحت کا پہلو نہ ہو بلکہ اس میں قصد اور مقصود ہونے کا پہلو ہو تو اس کو بدل کہتے ہیں۔ سنین عطف بیان ہے، اور ایک قراءت میں 300 سنین ہے، پھر اس پر اشکال ہے کہ 300 سنتن ہونا چاہیے مفرد، لیکن کبھی کبھی مفرد کی جگہ جمع بھی آتا ہے، جمع بھی جائز ہے۔ یہ عطف بیان ہے 300 کے لیے، اور یہ 300 سال اہل کتاب کی نزدیک شمسی ہے، اور قمری سال اس پر زیادہ ہے، عرب کی نزدیک 9 سال، یعنی 100 سال میں تقریباً 3 سال کا فرق پڑتا ہے، تو 300 سال میں 9 سال کا فرق پڑا۔ تو وَازْدَادُوا 9، اس کا ایک معنی یہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زیادہ کیا انہوں نے 9 کو، یعنی عرب میں اس پر 9 کو زیادہ کیا، تو 300 شمسی ہے اور 309 یہ قمری ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وَازْدَادُوا 9، یہ ضمیر ازدادو کی کفار کو راجع ہے،
یعنی اصل میں تو 300 سال تھے، لیکن کفار یہود نصارہ نے اس پر 9 کو بڑھایا اور 309 کہا۔ وَازْدَادُوا تِسْعَةً وَازْدَادَ الْكُفَّارُ تِسْعَةً۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وَازْدَادُوا تِسْعَةً، وَازْدَادُوا کی ضمیر اصحاب کہف کو راجع ہو۔ اصحاب کہف 300 سال سوئے، تھوڑی دیر کے لیے اٹھے، اور وَازْدَادُوا تِسْعَةً، اور پھر سو گئے اور زیادہ کیا 9 سال کو۔ تھوڑی دیر کے لیے اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، پھر سو گئے۔ جیسے بچوں کو صبح اٹھائے اذان کے ساتھ تو وہ 5-10 منٹ کے لیے پھر سو گئے، تو اصحاب کہف کے لیے 9 سال ایسے تھے جیسے طلبہ کے لیے 10-15 منٹ، یہ 300 سال کے بدلے مقابلے میں۔ وزدادو اٹھنے کے بعد وہ پھر سو گئے، 9 سال پھر سو گئے۔ 300 شمسی اور 309 قمری ہے، مصنف نے پہلی توجیہ کو لے لیا۔ تو پہلا قول شمسی اور قمری کا فرق ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وزدادو کفار کو ضمیر راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق 900 ہے اور کافروں نے خامخواہ 9 کو بڑھایا۔ وزدادو الکفار اور یا وزدادو اصحاب کہف۔ اور پہلی توجیہ میں شمسی قمری کے حساب سے وزدادو عرب کو ضمیر، عرب نے 9 کو بڑھایا اس لیے کہ عربی حساب سے زیادہ ہے 9۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے بما لبثوا، ان کے ٹھہرنے کی مدت پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافروں نے 9 کو بڑھایا، لیکن صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کتنی دیر رہے۔ یا قل اللہ اعلم بما لبثوا، یعنی اللہ اعلم بما لبثوا کا ایک مطلب یہ ہے کہ کافروں نے 9 بڑھایا لیکن صحیح علم اللہ کو ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خوب علم ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 309 سال ہے۔ اگر وزدادو کی ضمیر اصحاب کہف کو راجع ہو تو اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ کو خوب علم ہے بما لبثوا کہ کتنے ٹھہرے تھے، یعنی 309 سال ٹھہرے تھے۔ ممن اختلفوا فیہ، ان لوگوں میں سے جو اختلاف کرتے ہیں، یعنی یہ مفضل علیہ ہے۔ اللہ اعلم ممن اختلفوا، اختلاف کرنے والوں کے مقابلے میں اللہ اعلم ہے۔ وہو ما تقدم ذکرہ، اور یہ وہ ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ 309۔ لہ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کے غیب کا علم ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی علمہ ابصر بہ و اسمع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ دیکھنے والا ہے اور کتنا زیادہ سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے اور خوب سننے والا ہے۔ ابصر بہ و اسمع، ایک قول یہ ہے کہ یہ اس سے فعل تعجب کا صیغہ ہے، تو ابصر بہ و اسمع ما ابصرہ وما اسمعہ، کتنا بصیر اور کتنا سمیع، یعنی خوب سمیع اور خوب بصیر ہے ایک۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابصر بہ و اسمع یہ امر کا صیغہ ہے۔ اگر امر کا صیغہ ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ ابصر بہ بصیرت سے ہے، آپ سمجھ لیں اس خبر کو اور پھر سنا دے، و اسمع بہ اور پھر اس کو سنا دے۔ ابصر بہ اچھی طرح سمجھ لے و اسمع بہ اور پھر اس کو سنا دے، اللہ تعالیٰ کی کلام کو سمجھ لے پھر سنا دے۔ تو پہلا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب بینا اور خوب سننے والا ہے، اور دوسرا ترجمہ آپ کو بتایا کذالک و اسمع بہ کذالک، اور خوب سننے والا ہے، کذالک اسی طرح جیسے دیکھنے والا ہے۔
بمعنی ما ابصرہ، خوب دیکھنے والا ہے، وما اسمعہ، اور خوب سننے والا ہے، وہما علی جہت المجاز، اور یہ دونوں ابصر و اسمع علی جہت المجاز، مجاز کی طریقے پر ہے۔ یعنی اشکال کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرتے ہیں کہ کتنا سمیع اور کتنا بصیر ہے، تعجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرتا ہے، اور تعجب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تعجب اس کو کہتے ہیں اس چیز کا ادراک جس کے اسباب مخفی ہو، ادراک الشیء الذی یخفی اسبابہ، جس کا سبب خفی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعجب۔ جیسے یہاں پر کوئی چیز ہل رہی ہو، آپ کہتے تعجب ہے، یہ چیز ہل رہی ہے اور ہلانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہلانے والا پیچھے بیٹھا ہے اندر زمین میں، وہ آپ سے چھپا ہوا ہے، تو اس کو تعجب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ اسباب خفیہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ظاہر ہے، اس لیے بتایا علی جہت المجاز، یہ مجاز کی طریقے پر ہے، اور مجاز کا مطلب عظمت، اس لیے کہ جہاں تعجب ہوتا ہے وہاں عظمت ہوتی ہے۔ جیسے کہیں گے ما احسنہ، زید کتنا خوبصورت ہے، تعجب ہے اور اس کی عظمت ہے، تو اس میں عظمت آتی ہے۔ تو ابصر بہ و اسمع، اللہ تبارک و تعالی عظیم دیکھنے والے اور عظیم سننے والے ہیں، اس میں عظمت آ جائے گی۔ اور مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بصر اور سمع سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے لوگوں کے لیے، آسمان اور زمین والوں کے لیے، من دونہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی کوئی ناصر، من ولی کوئی متصرف، من ولی کوئی دوست، سب ولی ان کے معنی ہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور شریک نہیں بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے میں کسی کو، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ حکم دو قسم کا ہے، ایک حکم تشریعی ہے اور ایک حکم تکوینی ہے۔ حکم تشریعی حلال اور حرام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی اور کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ اور ایک حکم تکوینی ہے، حکم تکوینی کا مطلب ہے انتظام چلانا۔ حکم تکوینی کس کو کہتے ہیں؟ انتظام چلانا۔ اس طرح کسی کا بچہ پیدا ہوا، کسی کی بیٹی پیدا ہو گئی، کسی کا گھر بن گیا، اس کو کہتے ہیں انتظام چلانا، اور کسی کا ہونا اور نہ ہونا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے حکم تکوینی میں۔ اس طرح کہ کوئی اور کسی کو بیٹا دے دے، کوئی اور کوئی کام چلا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ غیب کا نظام وہ چلاتا ہے، کوئی اور نہیں چلاتا۔ ظاہری نظام تو لوگ چلاتے ہیں، غیب کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ غیب کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔ جو لوگ وہ میں مشہور ہے اور کہتے ہیں کہ فلان آدمی تکوینی آدمی ہے اور تکوینی ولی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ فلان علاقے کا کام اللہ تعالیٰ نے فلان ولی کے سپرد کیا ہے، اور فلان علاقے کا کام اللہ تعالیٰ نے فلان ولی کے سپرد کیا ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں اگر یہ کہیں گے
کہ فلان علاقے میں فلان ولی ہے اور جو انتظام ہوتا ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. دعا کرتے یا اللہ یہاں پر بارش کا انتظام ہونا چاہیے, یہاں فلان, یہ ٹھیک ہے, لیکن انتظام کسی کے حوالے کر دے, اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کا نظام کسی کے حوالے نہیں کیا. ولا یشرک فی حکمہ احدا لأنہ غنی عن الشریک, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے شریک سے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, اور آپ تلاوت کرے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب, اس کی تلاوت کرے. اس میں آپ کو بار بار یہ مسئلہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. لا مبدل لکلماتہ, اس کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص اشکال کرے کہ بعض مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی کلمات منسوخ ہوتے ہیں, تو تبدیلی ہو گئی منسوخی کے ساتھ. اس کا جواب یہ ہے کہ لا مبدل لمواعیدہ, جو وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جنت میں لے جائے گا, کافر کو جہنم میں لے جائے گا, اپنی دین کو غلبہ دے گا, اس وعدے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. دوسرا معنی یہ ہے لا مبدل لکلماتہ, اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی اور تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خود اپنے کلمات کو نسخ کے ذریعے سے تبدیل کرے, یہ جائے ٹھیک ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور آپ نہیں پائیں گے من دونہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ملتحدن پناہ کی جگہ. پناہ ملتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. اگر کوئی اور کسی قبر والی کی پناہ میں آ جائے کہ مجھے پناہ دے گا, مجھے بچائے گا غیب سے, یہ نہیں ہو سکتا. ملجأن پناہ کی جگہ, ملتحد لحد سے ہے, اور لحد بھی قبر میں کنارے پر ہو جائے, کناری کی جگہ جس میں آدمی چھپ جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, ما قبل سے ربط. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَمَلْجَأً وَالْأَغْنِيَاءُ لَيْسُوا مَلْجَأً, اور مالدار لوگ پناہ کی جگہ نہیں ہے کہ آپ مالدار لوگوں پر اعتماد کریں اور دن رات ان کی غزلیں گاتے رہیں. وہ پناہ نہیں, پناہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اغنیاء کی طرف زیادہ توجہ نہ دے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, آپ اپنے نفس کو محبوس کر دے, آپ اپنے نفس کو روک دے. مَعَ الَّذِينَ, احبسها, مَعَ الَّذِينَ, ان لوگوں کے ساتھ, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. بالغداۃ والعشی, صبح شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. ان کے ساتھ رہیے. المرء مع من احبہ, ان کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا. اے عام مسلمان, حدیث میں آتا ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی, کامل مومن کی صحبت میں رہو, اور کامل آدمی کی صحبت سے آپ کو فائدہ ہوگا. یریدون وجہہ, وہ فقراء اور فقیر لوگ, یریدون جو ارادہ کرتے ہیں, بعبادتہم اپنی عبادت کے ساتھ, وجہہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو, جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ عیینہ ابن حسن اور امیہ ابن خلف نے کہا کہ آپ ان فقراء کو, سلمان رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اپنی مجلس سے نکالے, اس لیے کہ ان کے کپڑوں کی بدبو سے ہمیں اذیت ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ, ان فقراء کے ساتھ بیٹھا کریں, اور اغنیاء آپ کی بات سنیں تو ٹھیک ہے, نہ سنیں تو ان کی مرضی ہے. تعالی وجہہ لا شیئا من اغراض الدنیا, دنیا کے اغراض کا ارادہ نہ کرے. وہم الفقراء, اور یدعون ربہم کون ہے؟ ہم الفقراء, فقراء ہے. ولا تعد عیناک عنہم,
اور نہ ہٹیں آپ کی آنکھیں عنہم فقراء سے، آپ کی آنکھوں کو ہٹنا نہیں چاہیے ان سے، لا تنصرف نہیں ہٹنا چاہیے۔ عبر بہما عن صاحبہما، آنکھوں کے ہٹنے سے مراد ہے انسان کا ہٹنا، آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹے، یعنی آپ کا بدن اور آپ کا پورا جسم فقراء سے نہیں ہٹنا چاہیے، فقراء کے پاس ہونا چاہیے۔ تو بہما آنکھوں کے ساتھ تعبیر کی گئی، عن صاحبہما صاحب آنکھوں والا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، ترید اصحاب زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی، حیات دنیا کی زینت والوں کو چاہتے ہیں، یعنی ان کو طلب نہ کریں، فقراء کے ساتھ بیٹھا کریں۔ ترید اصحاب زینت ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور تابعداری نہ کرے ان لوگوں کی جس کے دل کو ہم نے غافل کیا ہے اپنے ذکر سے، جن کا ذکر معلوم ہوا دل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نقش بندی لوگ کہتے ہیں دل میں اللہ اللہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ وہ عیین ابن حسن اور اس کی ساتھی ہے، واتبع ہواہ، جس نے اپنے خواہش کی تابعداری کی شرک میں، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ فرطن حد سے گزرا ہوا، اسراف۔